اندرون لاہور کی بہت سی گلیوں کے نام بہت ہی دلچسپ ہیں، لیکن ان ناموں کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی یا تاریخ ضرور ہوتی ہے۔ یہ تنگ سی گلی کوچہ ماشکیاں ہے، جہاں مغل دور سے لے کر پاکستان بننے کے بعد تک ماشکی رہتے تھے۔ وہی ماشکی جن کے پاس چمڑے کے بیگز ہوتے تھے جسے مشک کہا جاتا تھا، اور ان بیگز میں پانی بھر کر انہیں اپنے کندھے پر لاد کر یہ گھر گھر پانی سپلائی کرتے تھے۔ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور میں اس کوچے کو آباد کیا گیا تھا، اور یہاں خاص طور پر صرف ماشکی ہی رہتے تھے۔ ماضی میں یہاں بہت ہی خوبصورت گھر موجود تھے، لیکن اب یہاں تنگ و تاریک راستے تو موجود ہیں، لیکن قدیم گھروں یعنی ثقافتی ورثے کے آثار کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ اس کوچے میں تیزی سے نئی تعمیرات ہوئی جنہوں نے اس کا حلیہ ہی بدل دیا۔ ہماری نئی نسل تو شاید ماشکی کے نام یا اس پیشے سے بھی واقف نہ ہو۔ ماشکی جسے سقا بھی کہا جاتا ہے اور بہشتی بھی، لفظ ماشکی فارسی کے لفظ مشک سے نکلا ہے، جس کے معنی چمڑے کے اس بیگ کے ہیں جس میں پانی بھرا جاتا ہو۔ قدیم وقتوں سے جدید دور کے آغاز تک پانی کی سپلائی کے لیے ماشکی بہت ضروری سمجھے جاتے تھے۔ یہ ماشکی پانی پہنچانے کے لیے مشک کا استعمال کرتے تھے، جو زیادہ تر بکری یا بکرے کی کھال سے بنائی جاتی تھی۔ ان جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد کھال اتارنے کا مرحلہ سب سے زیادہ احتیاط طلب ہوتا تھا۔ ذرا سی بھی بے احتیاطی کھال میں سوراخ ڈال سکتی تھی، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ بیکار ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ماضی میں مشک بنانے کا کام صرف وہی لوگ کرتے تھے جو اس فن کے ماہر تھے، جن کے ہاتھوں میں مہارت تھی اور جنہیں معلوم تھا کہ چمڑے کو کس طرح سنوارنا ہے۔ کھال کو اتارنے کے بعد اس کا اصل امتحان شروع ہوتا۔ اسے 4 ہفتے تک تیز دھوپ میں خشک کیا جاتا تاکہ اس کی مضبوطی برقرار رہے۔ اس کے بعد کیکر کے چھلکوں کو پانی میں ابال کر مخصوص محلول تیار کیا جاتا تھا، جس میں 10 دن تک کھال کو بھگو کر رکھا جاتا تھا۔ یہ ایک صبر آزما عمل تھا، لیکن اس سب کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ چمڑا نہ صرف سخت بلکہ لچکدار اور پائیدار بھی ہو جاتا تھا۔ پھر ماہر دستکار ریشم کے باریک دھاگے سے کسی بھی غیر ضروری سوراخ کو بند کر دیتے، مگر پانی ڈالنے اور نکالنے کے لیے ایک بڑا سوراخ ضرور باقی رہنے دیا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب اس میں پانی رکھا جاتا تو کھال کی اصل رنگت بدلنے لگتی تھی۔ پہلے یہ سرخی مائل ہوتی، پھر گہری ہو کر بھورے رنگ میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ یہی مشک کی آخری شکل ہوتی تھی۔ مشک تیار ہونے کے بعد ماشکی اسے کندھے پر یا کمر کے گرد باندھ کر لے جایا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب گھروں میں سیوریج کا نظام ایسا نہیں تھا جیسا آج نظر آتا ہے۔ واٹر سپلائی کے لیے پائپس نہیں بچھائے گئے تھے۔ ماشکیوں کے پیشے کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ اگر میں برے صغیر کی بات کروں تو ماشکیوں کی تاریخ اور اس پیشے کے آثار یہاں کی قدیم تہذیبوں میں بھی ملتے ہیں، شاید وادی سندھ کی تہذیب میں بھی ملتے ہیں۔ اگرچہ وادی سندھ کی تہذیب میں براہ راست ماشکیوں کا ذکر نہیں ملتا، لیکن آثار قدیمہ سے ملنے والے شواہد اور پانی کے نظام کی پیچیدگی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماشکی یا ان جیسے افراد اس قدیم تہذیب میں ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہوں گے۔ وادی سندھ کی تہذیب میں ہر گلی یا محلے میں کنویں موجود تھے جو پانی کا بنیادی ذریعہ تھے۔ پانی کی ترسیل اور تقسیم کے لیے ایک منظم نظام تھا، اور گھریلو سطح پر پانی کی ضرورت کے لیے ماشکی جیسے پیشے کی اہمیت ضرور رہی ہوگی۔ پھر ہندوستان میں گنگا جمنا جیسے دریاؤں سے پانی لانے والے ماشکی ہزاروں سال سے موجود تھے۔ اگر آپ غور کریں تو قدیم مصر کی تہذیب جو دریائے نیل کے کنارے بسی ہوئی تھی، وہاں بھی ماشکیوں کا ایک کردار تھا۔ اسی طرح اس پیشے کی جڑیں عرب تہذیب میں بھی پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ عربوں نے اس خدمت کے لیے ایک باقاعدہ محکمہ قائم کر رکھا تھا۔ خانہ کعبہ کے انتظامی امور مختلف قبائل میں تقسیم کیے گئے تھے، اور پانی کا بندوبست بنو ہاشم کے ذمہ تھا۔ مکہ جو ہمیشہ سے پانی کی قلت کا شکار رہا، وہاں حج کے موقع پر ہزاروں زائرین کی پیاس بجھانے کے لیے خاص انتظام کیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے چمڑے کے حوض بنائے جاتے تھے جو خانہ کعبہ کے صحن میں رکھے جاتے تھے، اور آس پاس کے چشموں سے ان میں پانی بھرا جاتا تھا۔ یہ ذمہ داری صرف انتظامی نہیں بلکہ ایک سعادت سمجھی جاتی تھی۔ جنوبی ایشیا میں ماشکی کو بہشتی بھی کہا جاتا ہے، جو فارسی کے لفظ بہشت یعنی جنت سے نکلا ہے۔ اسلام میں پانی پلانا ثواب کا کام ہے، اور شاید یہی وجہ تھی
کہ کچھ ماشکی اپنے آپ کو شیخ عباسی کہلوانا پسند کرتے تھے۔ وہ حضرت عباس علمدار سے اپنی نسبت جوڑتے جو کربلا میں مشکیزہ بھرنے کے دوران شہید ہوئے تھے۔ یہی سوچ ماشکیوں کے پیشے میں ایک روحانی عقیدت پیدا کر دیتی تھی، کیونکہ وہ پیاسوں کی پیاس بجھانے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے۔ ہندوستان میں ماشکیوں کی ایک باقاعدہ برادری موجود تھی جسے مہاراشٹرا بہشتی سماج کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ نہ صرف گھروں میں پانی پہنچاتے بلکہ برے صغیر کی فوجوں میں بھی ان کی بڑی تعداد خدمات انجام دیتی تھی۔ لاہور میں بھی ماشکی تو صدیوں سے موجود تھے، لیکن مغل بادشاہ اکبر کے دور میں ان کے لیے یہ مخصوص گلی آباد کی گئی تھی اور اس پیشے کو منظم کیا گیا تھا۔ اس گلی تک پہنچنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ جب آپ موچی دروازے داخل ہو کر مسجد سالے کمبو تک پہنچتے ہیں تو بائیں جانب جانے والے بازار میں داخل ہو جائیں۔ کچھ آگے جا کر بل کھاتی تنگ گلیاں آپ کو کوچا صداکاراں اور گجر گلی تک لے آئیں گی۔ یہیں سے گھاٹی اتر کر کچھ آگے بڑھیں تو دائیں جانب ایک تنگ سی گلی مڑتی ہے اور یہی کوچا ماشکیاں ہے۔ یہ ایک تنگ اور تاریک سی گلی ہے جس میں کہیں کہیں پرانے گھروں کی باقیات موجود ہیں، اور اس کوچے کی بل کھاتی کچھ گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ وہاں دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مغلوں کے دور میں یہاں رہنے والے ماشکی بہت ہی محنتی اور طاقتور جسامت کے مالک تھے۔ ماشکیوں کا کام جسمانی طور پر انتہائی مشقت طلب تھا۔ یہ کنووں، تالابوں، نہروں سے اپنی مشق میں پانی بھرتے۔ پرانے وقتوں میں تو مشق میں 50 لیٹر تک پانی آ جاتا تھا، لیکن پھر جو حال ہی میں مشق تیار ہوتی تھی اس کی کیپیسٹی 25 لیٹر تک کے پانی کی تھی۔ عام طور پر ایک بھری ہوئی مشق کا وزن 20 سے 40 کلو گرام تک ہو سکتا تھا، جو ماشکی کو روزانہ کئی مرتبہ اٹھانا پڑتی تھی۔ یہ ماشکی اس مشق کو کندھے پر رکھ کر گلیوں اور محلوں میں پانی پہنچاتے تھے۔ پھر یہ مشق کو سنبھالنے کی بھی مہارت رکھتے تھے، اس کے وزن کو بیلنس کرتے تھے اور اتنا بھاری وزن اٹھانے کے باوجود تیز چلنے کی صلاحیت رکھتے تھے تاکہ پانی جلدی سے جلدی پہنچایا جا سکے۔ اگر پانی کی سپلائی کہیں زیادہ فاصلے پر کرنی ہوتی تھی تو بعض اوقات ماشکی گدھے کا استعمال بھی کرتے تھے۔ گدھوں پر پانی سے بھری مشقیں لاد کر مختلف جگہوں تک پہنچائی جاتی تھی۔ پھر ان ماشکیوں کی مختلف ڈیوٹیز اور عہدے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر ماشکیوں کی ایک کیٹیگری تھی جنہیں شاہی ماشکی کہا جاتا تھا۔ یہ ماشکی صرف شاہی محلات، قلعوں اور باغات میں کام کرتے تھے۔ ان کی ڈیوٹیز میں شامل ہوتا تھا شاہی باغات کو سیراب کرنا، شاہی محل میں پینے کا پانی فراہم کرنا۔ پھر اسی طرح ماشکیوں کی ایک کیٹیگری تھی جو صرف گھروں میں پانی فراہم کرتی تھی۔ یہ کنووں، نہروں اور تالابوں سے پانی بھرتے اور گھر گھر پہنچاتے تھے اور اپنی اجرت وصول کرتے تھے۔ پھر ماشکیوں کی ایک کیٹیگری تھی جو مساجد، مندروں، گردواروں اور دیگر مذہبی مقامات پر پانی کی فراہمی کرتے تھے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ایک ماشکی کو تو ایک دن کی بادشاہت بھی نصیب ہوئی تھی۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ نصیر الدین ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد دہلی واپس آ رہا تھا کہ راستے میں دریا پڑا۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ دریا کے کنارے پر نظام نامی سقا اپنے مشکیزے میں پانی بھر رہا تھا۔ اس نے ہمایوں کو دریا پار کرانے میں مدد کی تھی۔ ہمایوں کو جب دوبارہ اقتدار نصیب ہوا تو اس نے سقا کو اپنے دربار میں بلوایا اور اس کی خواہش پر اپنا تاج اس کے سر پر رکھ کر اسے ایک دن کی بادشاہت عنایت کی تھی۔ آج بھی دہلی کے ماشکی اس کی یاد میں جامع مسجد کی سیڑھیوں اور ہمایوں کے مزار پر چاندی کے کٹوروں میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اونچا ماشکیاں میں رہنے والے ماشکیوں کی زندگی صبح سویرے ہی شروع ہو جاتی تھی۔ یہ سارا دن پانی بھرتے اور محنت کرتے۔ ان کا زیادہ تر کام مزدوری کی نوعیت کا ہوتا تھا اور ماشکیوں کو پانی پہنچانے کے بدلے اجرت یا اناج دیا جاتا تھا۔ زیادہ پانی کی ضرورت والے علاقوں میں ماشکیوں کی مانگ زیادہ ہوتی تھی اور وہ اپنی خدمات مخصوص گاہکوں کو فراہم کرتے تھے۔ مغلوں کے دور میں ماشکیوں کا پروفیشن بڑا ہی آرگنائز تھا۔ مغلوں کے بعد سکھوں کے دور میں بھی ماشکیوں کی اہمیت برقرار رہی۔ پھر جب برٹش دور میں شہری ترقی اور جدید پانی کے نظام متعارف ہوئے تو ماشکیوں کی ضرورت کم ہوتی گئی۔ برٹش دور میں ماشکیوں کو اکثر ریلوے اسٹیشنز اور فوجی چھاؤنیوں میں پانی کی ترسیل کے لیے رکھا جاتا تھا۔ پھر یہ برٹش فوج کی مشقوں
یا جنگوں میں زخمی ہونے والے سپاہیوں کو بھی پانی پلاتے تھے۔ یہاں تک کہ کپلنگ نے تو اپنی ایک مشہور نظم گنگا دن میں ایک ماشکی کی بہادری کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ گنگا جو برٹش راج کے دوران ایک عام ماشکی تھا اور زخمی سپاہیوں کو پانی پلانے کا کام کرتا تھا۔ میدان جنگ میں گولیوں کی بوچھاڑ ہو، توپوں کی گرج ہو یا موت کا سایہ، یہ ماشکی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پیاسوں تک پانی پہنچاتا تھا۔ کپلنگ نے اسے ایک بے لوث ہیرو کے طور پر پیش کیا جو پانی کی ایک بوند کے لیے ترستے فوجیوں کے لیے مسیحا بن کر آتا تھا۔ پھر پاکستان بننے کے بعد بھی یہاں ماشکی نظر آتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ لاہور کی میونسپل کارپوریشن نے ماشکیوں کو نوکریاں بھی دی تھی۔ میونسپل کمیٹیوں کے ماتحت کام کرنے والے یہ ماشکی دن میں 2 بار شہر کی اہم سڑکوں اور محلوں میں پانی کا چھڑکاؤ کیا کرتے تھے۔ گرمی کی شدت ہو، گرد سے اٹے راستے ہوں یا چلچلاتی دھوپ، ان کا کام تھا کہ سڑکوں کو ٹھنڈا رکھیں، دھول کو باندھ دیں اور بازاروں میں تازگی لے آئیں۔ ان کے چھڑکاؤ سے زمین کی تپش کم ہو جاتی تھی اور لوگ سکھ کا سانس لیتے تھے۔ مگر یہ کام جتنا ضروری تھا اتنا ہی کم تر سمجھا جاتا تھا۔ جاگیردارانہ سماج میں محنت کش ماشکیوں کو کمی کمین قرار دے کر نظر انداز کر دیا جاتا رہا۔ وہ لوگ جو صدیوں سے پانی کی ترسیل اور سڑکوں کو دھول سے پاک رکھنے کا کام کرتے رہے، وہی سب سے کم اہم سمجھے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی ذمہ داری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ پھر 70 کی دہائی آئی، بھٹو کے دور کی عوامی اصلاحات، معیشت میں بہتری اور بڑھتی ہوئی قوت خرید نے لوگوں کو ایک نئی سہولت فراہم کر دی۔ وہ تھی الیکٹرک موٹر پمپ۔ اب لوگوں کے گھروں میں پانی کے لیے کسی مشکیزے یا ماشکی کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی۔ کنووں اور مشکوں کی جگہ موٹرز اور پانی سٹور کرنے کے ٹینکس آ گئے تھے، اور یوں آہستہ آہستہ ماشکیوں کا پیشہ دم توڑنے لگا۔ جو کبھی شہر کی رونق ہوتے تھے وہ اب گمنامی میں جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ میں نے ماشکی اپنے اسکول میں بھی دیکھے ہیں۔ لیٹ 90s میں سینٹرل ماڈل ہائی اسکول جو کہ لوئر مال پر واقع ہے، وہاں ماشکی موجود ہوتے تھے جو ہمارے اسکول کے گراؤنڈز اور صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی کمر پر چمڑے کی مشک باندھ رکھی ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، اس کوچے کا بھی حلیہ بدلتا گیا۔ اس کوچے کی تنگ گلیوں میں اب کہیں کہیں پرانے گھروں کے آثار ملتے ہیں، لیکن یہاں اب زیادہ تر گھر وہ ہیں جو نئے بنائے گئے ہیں۔ جس طرح پرانے گھروں کی جگہ نئے گھروں نے لے لی، اسی طرح پرانے مقیموں کی جگہ نئے مقیموں نے لے لی۔ اب یہاں باقی ہے تو پرانے مقیموں کی یادیں۔ یہیں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں آج بھی ایک ماشکی رہتا ہے، لیکن اس علاقے کے دیگر تاریخی کوچوں اور گلیوں کی طرح یہ کوچہ بھی صرف کاغذوں تک محدود ہو کر رہ گیا۔